کہ مصلحین پیدا ہوتے ہیں، ریفارمرز پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سو کالڈ نام نہاد سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اچھا، اس تعمیر میں پھر آپ کس کا کردار زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ مثلا انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، گھر میں والدین ہیں، اسکول میں ٹیچرز ہیں، یونیورسٹی میں ٹیچرز ہیں، پھر معاشرے کے دیگر افراد ہیں، مسجد مدرسہ ہے۔ تو اس پوری ایک تعمیری جو بلڈنگ ہم تیار کر رہے ہیں، کس کا کردار اہم ہے یا پھر ہر ایک کا اہم ہے؟ ان لوگوں کا ایک مجموعہ ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذہن ساز ہوتے ہیں، جی، اور پھر ان کے اثرات تعلیم یافتہ طبقے پر پڑتے ہیں، اور اس تعلیم یافتہ طبقے کے اثرات نیم تعلیم یافتہ افراد پر پڑتے ہیں، اور نیم تعلیم یافتہ افراد کے اثرات جاہلوں پر پڑتے ہیں۔ جی، یعنی قیادت کے اثرات، لیڈرشپ کے اثرات نیچے عوام تک جاتے ہیں۔ اب لیڈرشپ سے مراد سیاسی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ مصلحین پیدا ہوتے ہیں، ریفارمرز پیدا ہوتے ہیں، جو معاشرے کو ایک نئی فکر دیتے ہیں۔ تو یہ ان میں علماء بھی ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں، ادیب اور شاعر بھی ہوتے ہیں، مفکر بھی ہوتے ہیں۔ تو اسلامی مفکرین پیدا نہیں ہو رہے ہیں اب، یعنی اسلام پر جنہیں پورا اعتماد ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد ہو، قرآن کی ایک ایک آیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صحیح حدیث پر 100% اعتماد ہو، ایسے دانشور پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ اب وہ جو ہمارے ہاں جو سو کالڈ نام نہاد سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام میں مغربی فکر کی گرافٹنگ ہو، مغربی فکر کی پیوند کاری ہو اس کے اندر۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے۔ وہ اسلام پر شرمندہ ہیں، یعنی ہمارا جو اہل دانش طبقہ ہے وہ قرآن پر شرمندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کاش یہ سود کی آیت نہ ہوتی قرآن میں، کاش یہ سورہ نور اور احزاب کی میں جو عورتوں کے احکام ہیں یہ نہ ہوتے قرآن کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہ ہوتی۔ تو یہ مغربی مرعوبیت کا ایک نتیجہ جو ظاہر ہوا ہے کہ اب ہم پیوند کاری چاہتے ہیں۔ حالانکہ دین کیا ہے؟ دین خالص ہے، الا للہ الدین الخالص، وہ پیور ہے، اللہ کا دین ہے، یہ 100% خالص ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ ایک مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس کو اصل حالت میں جوں کا توں برقرار رکھنا ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اجتہاد کرو۔ اچھا، ان کے ہاں اجتہاد کا بھی ایک غلط مطلب ہے۔ یہ جو لبرل طبقہ ہے اور مرعوب طبقہ ہے، وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے حرام کو حلال کر دو، شراب کو حلال کر دو، سود کو حلال کر دو، موسیقی کو حلال کر دو، رقص کو حلال کر دو، زنا کو حلال کر دو۔ یہ مطلب ہے بے وقوفوں کے نزدیک اجتہاد کا۔ حالانکہ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک عالم کی، ایک مجتہد کی جو قرآن اور سنت کا ماہر ہے، جو زمانے کو جانتا ہے، نئے مسائل کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کیے بغیر محنت کرے اور ایک نیا حل لوگوں کے سامنے پیش کرے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ ہر آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جس کو قرآن اور حدیث کے اوپر پوری طرح رسوخ حاصل ہو، اور اس سے پہلے جو مجتہدین گزرے ہیں ان کے اجتہادات پر اس کی نظر ہو، اور اصول اور ضوابط اور ان نظائر پر اس کی نگاہ ہو۔ تو یہ ہے ہمارے لبرل مرعوب یافتہ طبقے کا طرز عمل۔